جب اشہد اللہ اللہ آپ کہہ رہے ہیں، جیسے میں بات کرتا ہوں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یا کوئی مقرر کرتا ہے تو زور دینے کے لیے جب بات آتی ہے تو پھر اگر نفی کی ہو کہ یہ بات نہیں تو انگلی ہلا کر کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اگر ہاں کی ہو تو اس طرح انگلی ہلاتا ہے۔ تو یہ جب کہا آدمی نے زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اعلان کرتا ہوں، ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ادھر زبان سے کہا، ادھر جیسے حدیث پاک میں آتا کہ یہ اشارہ شیطان پر نیزے سے سکتا ہے، ادھر سے فائر کر دیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، انگلی اٹھا کے، بلکہ ہلانا نہیں چاہیے اس کو، اس طرح ہلائے تاکہ خوب اچھی طرح انکار ہو جائے کہ بے ایمان تو کہتا ہے اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ۔ اٹھائیں بھی اور دائیں بائیں، اوپر نیچے ہلاتے ہیں لوگ غلط، شمار و میوم، دائیں بائیں، زیادہ زور سے نہیں، تھوڑا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بالکل انکار کریں کہ کوئی اللہ کے سوا نہیں۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق ہے اصل الفتاوی کی، غالباً دوسری جلد میں پورا رسالہ ہے اس پر، اس میں بڑی زبردست انہوں نے پوری تحقیق لکھی ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے اس طرح سے چھلا بنایا جائے، اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائی جائے اور الہ پہ جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے، تو بس اتنا جھکا دی جائے۔ تو یہ طریقہ ان کی رائے ہے کہ سنت کے زیادہ قریب ہے، اور بھی فقہا کی اس بارے میں آ رہا ہے، کوئی بھی کسی رائے پر عمل کر لے ٹھیک ہے، حدیث میں اس بارے میں بہت وسعت ہے، لیکن یہ جو ہمارے یہاں بعض حضرات نے شروع کر دیا اس طرح سے انگلی ہلاتے ہیں، یہ ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ جس طرح جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ اس کا بنتا نہیں ہے۔ خود میں انگلی اٹھانا سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ کہ جس سے کہ اشہد و ال تک یہ نارمل رہے گی، لا پر یہ اس طرح اٹھے گی، یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی انگلی یہ ہتھیلی سے مل جائیں گی، اور یہ بیچ کی اور انگوٹھا یہ دونوں کا حلقہ یعنی سرکل بن جائے گا، اور یہ آئے گا پریکٹس کرنے سے۔ اور انگلی یوں ڈاؤن یا بینڈ نہیں بلکہ سیدھی، یوں بھی نہیں کرنی، بعض لوگ یوں کرتے ہیں پھر یوں رکھتے ہیں، بہرحال صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے بہار شریعت میں۔ اور یہاں پہ آپ تشہد پڑھیں گے، اور تشہد بیٹھتے ہی آپ نے اپنی انگلی بلند کر لینی ہے۔ صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں رفع سبابہ کے اوپر، یعنی انگلی کو بلند کرنا۔ اس میں سنت طریقہ یہ کہ آپ نے یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بنانا ہے ایسے کر کے، اور ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب انگلی اٹھاتے تھے ہلکی سی جھکی رکھتے تھے، یہ ایسے کر کے نہیں اٹھانی، اور مسلسل تشہد میں بیٹھتے ہی اس کو اٹھا لینا ہے، اور اگر آخری تشہد میں ہے تو دعاؤں میں پہنچ کے اس کو ہلکی ہلکی یوں حرکت بھی دینی ہے۔ یہ بھی ثابت ہے، اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر جو نقل کر رہے ہیں وہ صرف اشارے کو نقل کر رہے ہیں، حرکت کو نہیں کر رہے، تو بغیر حرکت کے بھی اشارہ تھرو یوں کرنا یہ ثابت ہے۔ یہ طریقہ بھی ثابت ہے انگلی اٹھانے کا، اور ایک یہ طریقہ بھی ہے انگوٹھے کو اس جڑ میں رکھ کے یوں کر کے، اس کو کہتے ہیں وہ 53 کا عدد بنانا، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، یہ عمومی طریقہ احادیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے، چاہے یہاں پہ رکھیں چاہے یہاں پہ رکھیں، دونوں طریقے درست ہوں گے تشہد میں۔ گارسا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز کے دوران جب اشہد ان لا الہ یعنی کہ انگلی اپنی اٹھاتے ہیں، شہادت انگلی، جی، تو یہ کس مقصد کے لیے اٹھاتے ہیں؟ مقصد تو ظاہر ہے بھائی، جب اشہد اللہ اللہ آپ کہہ رہے ہیں، جیسے میں بات کرتا ہوں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یا کوئی مقرر کرتا ہے تو زور دینے کے لیے جب بات آتی ہے تو پھر اگر نفی کی ہو کہ یہ بات نہیں تو انگلی ہلا کر کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اگر ہاں کی ہو تو اس طرح انگلی ہلاتا ہے۔ تو یہ جب کہا آدمی نے زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اعلان کرتا ہوں، ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ادھر زبان سے کہا، ادھر جیسے حدیث پاک میں آتا کہ یہ اشارہ شیطان پر نیزے سے سکتا ہے، ادھر سے فائر کر دیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، انگلی اٹھا کے، بلکہ ہلانا نہیں چاہیے اس کو، اس طرح ہلائے تاکہ خوب اچھی طرح انکار ہو جائے کہ بے ایمان تو کہتا ہے اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ۔ اٹھائیں بھی اور دائیں بائیں، اوپر نیچے ہلاتے ہیں لوگ غلط، شمار و میوم، دائیں بائیں، زیادہ زور سے نہیں، تھوڑا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بالکل انکار کریں کہ کوئی اللہ کے سوا نہیں۔ ایک اور سوال ہے جی، بہت اعلیٰ سنت ہے، کرنی چاہیے۔ جی نہیں، میرا مطلب ہے کہ جب ہم انگلی اپنی اٹھاتے ہیں تو ایک دفعہ لازمی ہے کہ زیادہ دفعہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، زیادہ دفعہ نہیں اٹھانی، ایک ہی بار اٹھانی ہے۔ طریقے 2 ہیں بھائی، ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پہلے ہتھیلیاں رکھو رانوں پر، جب وقت آئے اشارہ کرنے کا تو انگلیاں کرو بند، 2 انگلیاں بالکل بند ہے، انگوٹھے والی اور یہ درمیان والی جو ہے ان کو ملا کر ہلکا
اور یہ اٹھا دو، اشہد اللہ الہ پر اٹھاؤ، اللہ پر رکھ دو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو بھی بہت لوگوں نے پسند کیا۔ ایک طریقہ ہے کہ شروع سے جب بیٹھو اسی وقت سے اٹھا دو، التحیات للہ سے لے کر سلام تک اٹھائے رکھو، اور نظر اس پر رکھو، کسی ادھر ادھر نہ دیکھو، نظر اس انگلی پر ہونی چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ زیادہ معتبر ہے حدیثوں کی روشنی میں نا، یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اٹھانے اور رکھنے کا ذکر نہیں کہیں آتا۔ یہی ہے کہ جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو انگلی اٹھا لیتے تھے اور اسی پر نظر رکھتے تھے۔ جی تشہد میں انگلی جو اٹھاتے ہم شہادت کی، اس کا کیا حکم ہے، اس کا طریقہ بھی بیان کر دیں۔ تشہد میں انگلی اٹھانا سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ کہ جیسے کہ اشہد ال تک یہ نارمل رہے گی، لا پر یہ اس طرح اٹھے گی، یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی انگلی یہ ہتھیلی سے مل جائیں گی، اور یہ بیچ کی اور انگوٹھا یہ دونوں کا حلقہ یعنی سرکل بن جائے گا، اور یہ آئے گا پریکٹس کرنے سے۔ اور انگلی یوں ڈاؤن یا بینڈ نہیں بلکہ سیدھی، یوں بھی نہیں کرنی، بعض لوگ یوں کرتے ہیں پھر یوں رکھتے ہیں۔ بہرحال صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے بہار شریعت میں، یہ ہتھیلی سے یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی ملی ہوئی ہے، یہ بیچ کی اور انگوٹھا اور یہ سیدھی۔ تو اب یہ جیسے نارمل ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، تو لا پر اٹھے گی، اللہ پہ نارمل ہو جائے گی۔ یہ اس کا طریقہ ہے، اس کو بغیر پریکٹیکل کر رہے نہیں آئے گا۔ اتحیات میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے بعد کس کیفیت میں رکھا جائے؟ کیا مٹھی باندھ کر رکھنی چاہیے یا مٹھی کھول کر عام حالت میں رکھنی چاہیے؟ عطا اللہ ڈیرہ مراد جمالی۔ بہت ساری اس بارے میں روایات ہیں جن میں مختلف طرح سے علماء نے تطبیق دی ہے، تو اس میں جاؤں گا وہ تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اس میں جو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق ہے اصل فتاویٰ کی، غالباً دوسری جلد میں پورا رسالہ ہے اس پر، اس میں بڑی زبردست انہوں نے پوری تحقیق لکھی ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے اس طرح سے چھلا بنایا جائے، اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائی جائے اور الہ پہ جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے، تو بس اتنا جھکا دی جائے۔ تو یہ طریقہ ان کی رائے یہ ہے کہ سنت کے زیادہ قریب ہے، اور بھی فقہا کی اس بارے میں آ رہا ہے، کوئی بھی کسی رائے پر عمل کر لے ٹھیک ہے، حدیث میں اس بارے میں بہت وسعت ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں بعض حضرات نے شروع کر دیا اس طرح سے انگلی ہلاتے ہیں، یہ ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ جس طرح جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ اس کا بنتا نہیں ہے، اور یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں نہیں ملتا کہیں اسلاف میں کوئی ایک بھی اس کا قائل تھا کہ اس طرح سے نماز میں انگلی ہلائی جائے، تو اس سے نماز میں توجہ بھی بڑھتی ہے۔ ہاں مالکیہ کے نزدیک اس طرح سے ہے نفی کی طرح کہ نفی کرتے کہ انگلی ہلانا، یہ تو ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یہ والا جو ہے نا جس طرح سے ہمارے ہاں عام طور پر اہل حدیث حضرات ہلا رہے ہوتے ہیں، میں نے تو بہت اس بارے میں تحقیق کی ہے، مجھے کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ملا نہیں ہے۔ ایک روایت ہے، اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا مفہوم جو سمجھ رہے ہیں نا اہل حدیث علماء، وہ مفہوم بنتا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس میں مقصد اہل حدیث پہ طنز کرنا نہیں ہے، بتانا یہ کہ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا ہمیں اسلاف میں تو ملتا ہی نہیں ہے اس کا کہیں بھی کہ اس طرح سے انگلی ہلائی جائے، اور نماز میں اس پہ تشویش بھی بہت ہوتی ہے، کوئی ہلا رہا ہو آدمی کو تھوڑی الجھن ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان پہ لڑنا طنز کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ہلا بھی رہا ہے تو ہلانے دیں اس کو، اس کے ہلانے سے اتنا نماز میں خلل نہیں ہوتا جتنا آپ جب آپس میں بحث کریں گے اور پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مناظرے بازی اور پھر چیلنج بازیاں، اس سے جو امت میں نا اتفاقی پیدا ہوگی وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو کوئی اس طرح رائے پر عمل کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو، آپ نہ عمل کریں، آپ وہی کریں جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، جو قرآن و سنت کو آج کے لوگوں سے زیادہ سمجھتے تھے، اور اس پر بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ وقت ملا تو انشاءاللہ میں اس پر پورے ریفرنس کے ساتھ احادیث کوٹ کروں گا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں اس کا مسئلہ بیان کروں گا۔ ابھی تو فی الحال یہ کہ کسی نے دلائل دیکھنے ہو تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا بڑا زبردست رسالہ ہے اصل فتاویٰ میں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ان کی تحقیق ہے وہ یہ کہ چھلا بنا کے نا انگلی اٹھائی جائے اور پھر اللہ پہ گرا دی جائے، جھکا دی جائے، گرائی نہ جائے، بس ایسے رکھی جائے۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے۔ باقی کوئی کسی اور طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا بیٹھا ہی رہتا ہے ایسے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جن میں کوئی بہت زیادہ
وقت کو اپنا ضائع کیا جائے یا اس کو ایشو بنایا جائے۔ دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں، اگر تو 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آپ یوں ہی بیٹھیں گے جس طرح آپ جلسے کے اندر بیٹھتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے، جس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونا قومہ کہلاتا ہے۔ تو یوں کر کے بیٹھیں گے، اسی طریقے سے پاؤں کھڑے ہوئے ہوں گے اور یہاں پہ آپ تشہد پڑھیں گے، اور تشہد بیٹھتے ہی آپ نے اپنی انگلی بلند کر لینی ہے۔ صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں رفع سبابہ کے اوپر، یعنی انگلی کو بلند کرنا۔ اس میں سنت طریقہ یہ کہ آپ نے یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بنانا ہے ایسے کر کے، اور ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب انگلی اٹھاتے تھے ہلکی سی جھکی رکھتے تھے، یہ ایسے کر کے نہیں اٹھانی، اور مسلسل تشہد میں بیٹھتے ہی اس کو اٹھا لینا ہے، اور اگر آخری تشہد میں ہے تو دعاؤں میں پہنچ کے اس کو ہلکی ہلکی یوں حرکت بھی دینی ہے۔ یہ بھی ثابت ہے، اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر جو نقل کر رہے ہیں وہ صرف اشارے کو نقل کر رہے ہیں، حرکت کو نہیں کر رہے، تو بغیر حرکت کے بھی اشارہ تھرو یوں کرنا یہ ثابت ہے۔ یہ طریقہ بھی ثابت ہے انگلی اٹھانے کا، اور ایک یہ طریقہ بھی ہے انگوٹھے کو اس جڑ میں رکھ کے یوں کر کے، اس کو کہتے ہیں وہ 53 کا عدد بنانا، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ یہ عمومی طریقہ احادیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے، چاہے یہاں پہ رکھیں چاہے یہاں پہ رکھیں، دونوں طریقے درست ہوں گے تشہد میں۔ اور یہ میں درمیان والے تشہد کی بات کر رہا ہوں جو 2 رکعتوں کے بعد ہے، جب آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ساتھ دروشی بھی پڑھ لیں تو افضل ہے۔ وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ تشہد کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سنن نسائی میں، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تو 8ویں رکعت میں بیٹھتے، تشہد پڑھتے، دروشی پڑھتے، اس کے بعد دعائیں پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے 9ویں رکعت کے لیے۔ تو درمیان والے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں جب آپ کھڑے ہوں گے دروشی پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ یہ بھی سنن نسائی میں 1293 نمبر 1293 نمبر حدیث ہے، نبی اسلام نے یہ مختصر دروشی بھی تعلیم فرمایا۔ تو 4تھی رکعت میں جب آپ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورک کیا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں 4تھی رکعت میں بیٹھتے تھے، اور ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں ابو حمید سعدی والی حدیث کے اندر کہ جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا نا اس میں آپ تورک کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ چاہے 4 رکعت والی نماز ہے، 3 والی ہے، 2 والی ہے، جس تشہد میں دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں آپ نے تورک کرنا ہے۔ اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اس میں انسان تھکتا نہیں ہے۔ تورک جو ہے یہ دایاں پاؤں آپ نے بائیں پاؤں کے نیچے سے گزار کے دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، اور آپ نے دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا ہے اس حالت میں، یہ تورک ہے۔ اور آپ یوں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیے، یہ ایک طرف نکالے ہوئے میں نے دونوں پاؤں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ یوں بیٹھتے ہیں نا تو آخری تشہد تو چونکہ نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ دعاؤں پہ ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا، اس میں آپ تھکتے نہیں ہیں۔ اس طرح بیٹھیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، الا یہ کہ بہت پتلا بندہ اس کو تو فیل نہیں ہوتا۔ تو یہ درمیان والا تشہد ہے اور یہ آخری تشہد ہے، چاہے وہ فجر کا ہو، مغرب کا ہو، عشاء کا ہو، آخری تشہد اس طریقے سے ہونا ہے۔ اور اس میں بھی آپ نے اس طرح انگلی اٹھا کے رکھنی ہے، تشہد میں مسلسل انگلی اٹھانی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ پہ اٹھاؤ، الا اللہ پہ گرا دو، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہاں پہ رکھیں یہ بھی سنت ہے، اور یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ دانے گھٹنے کے اوپر بائیں گھٹنے پہ رکھ کے اس کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے، جو آپ کے بابوں نے آپ کو سکھایا کہ جس کی انگلیاں نیچے ہوں انگلیاں کاٹ دی جائے۔ اور یہ وہ سنت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ہر شے ہی پٹھی دسی تمہیں، پھر کہتے ہیں ساڈے بابے نو کچھ کہتا ہے، اور کیوں کہاں میں نیوٹن نو کہاں، جنہوں نے کام پایا انہوں نے کہنا ہے نا۔ یہ بھی سنت ہے، یہ صحیح مسلم میں یہ بھی سنت آئی ہے، اور یہ مسلسل اٹھا کے رکھنی ہے۔ اور ابو داؤد میں، نسائی میں آتا ہے کہ جب آپ دعاؤں میں پہنچتے تھے نا تشہد کے اینڈ پہ دروشی کے بعد تو ہلکا ہلکا اسے یوں حرکت بھی دیتے تھے۔